شہر نبی تیری گلیوں۔ اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے تھوڑی سی باتیں اور سنیں، سننے کے بعد اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں۔ کل میں نے بتایا تھا کہ آپ کا خاندانی پس منظر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کتنی عظیم ہستی اور کتنی عظیم ذات آپ کی ہے، کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کل میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے ایک سیب کھا لیا، نتیجہ یہ ہوا کہ پھر طبیعت میں یہ بات آئی کہ یہ سیب کا مالک کون ہے، اور پھر گئے تو دیکھا کہ کچھ درخت لگے ہوئے ہیں، اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک پرنور چہرے والے بزرگ موجود ہیں۔ آپ نے سلام عرض کیا، انہوں نے جواب دیا کہ حضور ایک مسئلہ ہے، وہ آپ نے فرمایا کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ ایک سیب آپ کے باغ کا بہہ رہا تھا اور میں نے کھا لیا ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا، وہ بزرگ حضرت عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ کہا حضور مجھے منظور ہے۔ تو کہا کہ میرے باغ کی 10 سال آپ رکھوالی کریں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک سیب ہے صرف۔ میں یہ موازنہ کرانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کے والد صاحب کا تقویٰ دیکھیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ہمارا کیا حال ہے۔ 10 سال آپ نے صرف ایک سیب کی وجہ سے باغ کی رکھوالی کی، اور پھر جب 10 سال مکمل ہو گیا آئے، کہا حضور 10 سال مکمل ہو گیا۔ یہ کہنے میں بڑا آسان ہے کہ 10 سال، آپ 10 گھنٹہ بھی کسی کے یہاں ٹھہر کے کام نہیں کریں گے، اور وہ صرف ایک سیب کے لیے 10 سال تک، اور پھر وہ دور، اور پھر آئے، کہا حضور 10 سال مکمل ہو گیا، کہا 2 سال ابھی اور۔ 12 سال آپ نے ایک سیب کی وجہ سے باغ کی رکھوالی کی، اور پھر جب 2 سال اور مکمل ہوا تو آئے تو کہا حضور اب مکمل ہو گیا۔ تو عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اب آخری شرط بھی ہے۔ کہا حضور اب کیا شرط ہے؟ تو کہنے لگے عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ جو باغ کے مالک تھے، کہنے لگے کہ میرے پاس ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، صرف ایک سیب کا مسئلہ ہے کہ 12 سال یہ خدمت، اور پھر کہا کہ میری ایک بیٹی ہے جو لولی ہے، اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اس سے تم کو نکاح کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ آج تو تقوی کا حال یہ ہے کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، تو یہ بغداد شریف میں گئے تو ایک بندہ آیا اور اس نے کہا کہ حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے بغداد شریف میں۔ تو آپ نے فرمایا بھئی پوچھو۔ تو اس نے کہا کہ اگر مچھر کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو نماز ہوگی کہ نہیں؟ پھر آپ نے اس کو ڈانٹ کے بھگایا، کہا کہ خون حسین میں سراپا ڈوبے ہوئے ہو اور مچھر کے خون کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ آج حالات یہ ہیں کہ ہمارا کھانا پینا، میں نے کل بتایا نا کہ اگر دل کو منور کرنا ہے تو رزق حلال تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ رزاق ہے، آپ کو روزی دے گا اور دے رہا ہے، آپ نے راستہ غلط چن لیا ہے۔ تو کہا کہ شادی کرنی ہے، بھی ٹھیک ہے، وہ بھی راضی ہو گئے۔ باپ اندازہ لگائی، کہنے میں بہت آسان لگتا ہے، ہم لوگ تقریروں میں سنتے ہیں بڑا ایزی لگتا ہے، مگر کبھی پریکٹیکل کر کے دیکھیں آپ۔ کہا ٹھیک ہے حضور اس لڑکی سے میں نکاح کر لوں گا۔ نکاح ہو گیا۔ آپ جب پہلی شب گئے تو دیکھا کہ ہاتھ پیر سب سلامت ہیں، تو اس خیال سے کہ کہیں دوسری خاتون تو یہ نہیں ہے، آپ واپس آ گئے۔ اور عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے سسر لگیں گے، تو وہ گئے اور کہا کہ حضور آپ نے کہا تھا لڑکی گونگی ہے، بہری ہے، اندھی ہے، لولی ہے، مگر ایسا تو نہیں ہے، وہ تو صحیح سالم ہے۔ عبداللہ سمعی رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور فرمانے لگے ہاں میں نے جو کہا تھا وہ بات صحیح ہے، وہ اندھی میں نے اس لیے کہا تھا کہ میری بیٹی نے کبھی کسی برائی کو اپنی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں ہے،
کسی غلط راستے کی طرف اپنے پیر سے وہ چلی ہی نہیں ہے، گناہ والے کام کو اس نے اپنے ہاتھ سے کیا ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو بندہ ایک سیب کے لیے 12 سال خدمت کرے اور پھر بیوی ایسی ملے کہ نہ ہاتھ سے گناہ، نہ پیر سے گناہ، نہ آنکھوں سے گناہ، اب جب بیوی ایسی ہوگی، باپ ایسا ہوگا، تب پیدا ہونے والا بچہ غوث العظم ہوتا ہے۔ ماں باپ، یہی وجہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالخصوص نوجوانوں کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، سرکار فرماتے ہیں کہ آپ جس عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں وہ دیکھیں نیک ہے کہ نہیں ہے۔ آپ تو صرف حسن دیکھتے ہیں نا، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے بیوی کا نیک ہونا، یہ عظیم نعمت ہے، تو کم سے کم اس کی طرف دھیان دیا کریں۔ جب گھر میرے تو کان ترس گئے سننے کے لیے، 2-3 باتیں ایسی ہیں، مثال کے طور پہ جب آپ کے بچے اسکول جاتے ہیں تو بچے جب آپس میں چھوٹے چھوٹے ہیں بیٹھتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں نا کہ میرے ابا یہ کرتے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں۔ میرے کان ترس گئے سننے کے لیے کہ آپ کی اولادوں میں سے کوئی بیٹا آپ کا یہ بھی کہے کہ میرے ابا عاشق رسول ہیں۔ کان ترس گئے۔ میرے ابا ایسے ہیں جو تہجد نہیں چھوڑتے ہیں، میرے ابا ایسے ہیں جو بہت نیک آدمی ہیں، مال حرام نہیں کھاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس طرح تربیت کریں نا۔ آپ جاتے ہیں شادی کے لیے، کہیں بھی یہ دیکھتے ہیں بھائی جہیز کتنا ملے گا، پیسے کتنے ملیں گے۔ میں تو ایسے لوگوں کو کھلے عام کہتا ہوں کہ یہ بھکاری ہیں، یہ انٹرنیشنل بھکاری ہیں۔ ایسے لوگوں کو حاجی علی یا ماہم شریف کے درگاہ کے سامنے بیٹھنا چاہیے، بھیک مانگنا چاہیے اور کہنا چاہیے یہ سفید پوش بھکاری ہیں، تمہارے انہی چکروں کی وجہ سے کتنی ہماری بیٹیاں آج بیٹھی ہوئی ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جن کو پوری رات نیند نہیں آتی ہے۔ آپ نے معاشرہ ایسا بنا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام لاؤ اپنے۔ میرے آقا نے فرمایا تھا قرب قیامت میں اسلام غریب ہو جائے گا۔ تو اسلام غریب ہو جائے گا مطلب قرآن تو گھر میں رہے گا، پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ 5 لوگ گھر میں رہیں گے، سب مسلمان رہیں گے مگر نمازی کوئی نہیں ہوگا۔ اسلام اس طرح غریب ہو جائے گا۔ آج وہ دیکھیں ماحول ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ پھر نکاح ہوا اور نکاح ہونے کے بعد پھر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بشارتیں اولیاء کرام دیتے چلے آئے، میں آپ کو 1-2 حوالے دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضور غوث العظم کے 350 سال 400 سال پہلے کے بزرگ ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بغداد میں یہ خواجہ حسن بصری 350 سال پہلے بشارت دے رہے ہیں کہ بغداد میں ایک اللہ کا برگزیدہ بندہ ظاہر ہوگا اور بغداد کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر کہے گا۔ 350 سال پہلے بشارت کہتے ہیں ایک شخص ایسا ہوگا بغداد میں جو بغداد شریف کے جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر کہے گا قدمی ہذہ رقبۃ علی کل ولی اللہ، جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردنوں پر ہے۔ یہ حضور غوث العظم ابھی پیدا نہیں ہوئے، 350-400 سال پہلے یہ بشارت آ رہی ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کون ہے؟ یہ براہ راست مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہے، براہ راست وہ مقدس دور۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں فرمان سنیں آپ کا کہ ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، کئی 100 سال پہلے آپ نے نماز پڑھی، مصلی لپیٹا، بیٹے کو دے دیا، اور جب بیٹے کو دے دیا تو فرمایا کہ تم اپنی نسلوں کو دیتے رہنا، ایک دوسرے کو یہ مصلی دیتے رہنا۔ تو بیٹے نے پوچھا کہ حضور والد گرامی اس کی وجہ کیا ہے، پھر یہ مصلی دینا کس کو آخر میں؟ تو امام حسن عسکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے بیٹے کو فرماتے ہیں یہ مصلی نسلاً بعد نسل چلتا رہے گا، پھر بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا۔ یہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کہ ابھی ولادت نہیں ہوئی ہے، 300-400 سال پہلے سے تذکرے ہو رہے ہیں۔ بغداد میں ایک بندہ ظاہر ہوگا، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا۔ نام 300-400 سال پہلے بتائے جا رہے ہیں، اور پھر یہ مصلی اس کو دے دیا جائے گا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
اللہ کا شکر ہے یہ مسجد بڑی عظیم ہے، اور اسی مسجد میں 2 تاریخ کو حضرت جنید بغدادی کی اولاد میں سے ان کے بیٹے بھی تشریف لا چکے ہیں الحمدللہ۔ ہاں، آپ کے یہاں تشریف لائے، اور یہ تحدیث نعمت پہ میں عرض کروں کہ حضور جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو بیٹے تشریف لائے تھے، تو اس دن آپ نے سنا بھی ہوگا، تو انہوں نے سلسلہ جنیدیہ جو براہ راست ان کی اولاد میں سے ہیں، اور عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو حضور غوث العظم کے بیٹوں میں سے ہیں، ٹھیک ہے، شیخ عبد الرزاق، سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سید گیسو دراز بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گلبرگہ شریف، تحدیث نعمت پہ کہ اللہ کی توفیق سے حضرت نے تینوں سلسلے کی خلافت بھی عطا فرمائی۔ تو یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مسجد کے منبر پر بیٹھ کر فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی جو حضور غوث العظم کے دادا پردادا شیخوں میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں، کون؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، کئی سو سال پہلے، کہ آج ہماری ولایت کے ڈنکے ہیں، لیکن اسی سرزمین پر ایک نوجوان ظاہر ہوگا جو فرمائے گا قدمی ہاتھی رقبۃ علی کل ولی اللہ۔ یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تذکرہ فرما رہے ہیں۔ چند باتیں آپ کے تعلق سے میں عرض کر دوں کہ چونکہ آپ حنبلی مسلک کے تھے، کون؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ سمجھیں، آپ جن کو مانتے ہیں، جن سے محبت کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جانا کریں۔ آپ حنبلی طریقے کے تھے، اور سلسلہ قادریہ جو قادری ہم لوگ لکھتے ہیں، اس سلسلے کے یہ بانی ہیں عبد القادر، اسی سے یہ سلسلہ چلا قادری، ٹھیک ہے۔ آپ کی پیدائش 1 رمضان المبارک کو، گزشتہ کل 1 رمضان المبارک کو 470 ہجری۔ اور لطف کی بات یہ ہے، بس چونکہ انگریزی مہینہ بھی وہی ہے جس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رمضان شریف کا پہلا دن تھا، پہلا روزہ تھا، اور اس وقت فرق اتنا سا تھا کہ انگریزی تاریخ جب آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت 17 مارچ تھی، اور کل جو ہے میرا خیال ہے 12 مارچ کی تاریخ تھی، ٹھیک، تو 17 مارچ آپ کی اس وقت پیدائش کی تاریخ تھی، اور 1 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، اور گیلان میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اور حضرت شیخ عقیل سنجی سے پوچھا گیا کہ اس زمانے کے قطب کون ہیں، تو آپ نے فرمایا وہ مدینہ شریف میں چھپے ہیں، اور سوائے اولیاء اللہ کے ان کو کوئی نہیں جانتا۔ پھر عراق کی طرف اشارہ کیا۔ اب آپ اس موضوع پہ اگر کہیں کہ بشارتیں کن کن بزرگوں نے ان کے بارے میں دی تھی، تو کم سے کم 1 ہفتہ صرف اسی میں چلا جائے گا، اتنے بزرگوں نے ان کی بشارتیں دی تھی۔ میں نے کہا نہیں کہ ایک جیسے اللہ کی ذات ہے، تو انبیاء کرام اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، انبیاء کرام جو گزرے وہ اللہ کی صفات کے مظہر ہیں، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہیں، ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ذات کے مظہر ہیں۔ ایسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولیاء سرکار کی صفات کے مظہر ہیں، حضور غوث العظم میرے آقا کی ذات کے مظہر ہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار، تو حضور غوث العظم کے کرامات بے شمار۔ وہاں بھی بشارتیں ہیں آمد کی، ادھر بھی بشارتیں ہیں آمد کی بے شمار، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ عراق کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس طرف سے ایک اجمی نوجوان ظاہر ہوگا، وہ بغداد میں واعظ کرے گا، اور واعظ کرتے کرتے وہ کہے گا کہ یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر۔ یہ اولیاء کرام بشارتیں سناتے آئے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب ولادت ہونی ہوئی کہ آپ کی ولادت ہوگی 1 رمضان کو، تو آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ دوست جنگی جو اتنے نیک ہوں والد، آج ہر کوئی چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے بایزید بستامی ہو جائے، ابراہیم ابن ادہم ہو جاوے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد یہ ہو جائے، تو آپ نہیں بدلو گے، آپ ایسے ہی رہو گے اور چاہو گے کہ بایزید بستامی ہو جائے میرا بیٹا، ابراہیم ابن ادہم ہو جاوے، اور آپ ایسے شریر ہی رہو، بدماش ہی رہو، آپ ایسے حرام کھاؤ، ایک دوسرے کو ستاؤ، تکلیفیں پہنچاؤ، اذیتیں دو، اور سوچو کہ میری اولاد بڑی نیک ہو جاوے، یہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ آپ خود نیک ہو جائیں، اولاد اپنے ماں باپ کو فالو کرتی ہے، اگر آپ نمازی رہیں گے آپ کی اولاد نمازی ہو جائے گی۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر 4 سال کا
3 سال کا 5 سال کا بچہ ہے، کبھی دیکھیں آپ، اگر آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو، نیت باندھو گے تو آپ کا بیٹا یا بیٹی مصلی پہ آ جائیں گے، بالکل پکی بات ہے، آ جائیں گے وہ. تو جیسے آپ کھڑے رہو گے نا، وہ آپ کی نقالی کریں گے، وہ کھڑے ہوں گے، آپ جھکو گے تو وہ بھی جھکنے کی کوشش کریں گے. اتنا نقل کرتے ہیں آپ، اور آپ ان کو ہلکے میں لیتے ہیں، ان کی طبیعتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا جمعہ میں کتنی بھیڑ رہتی ہے نمازیوں کی. وجہ جانتے، وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے والد جو ہے نا، جمعہ ضرور لاتے تھے، 5 وقتہ تو نہیں لاتے تھے، مگر جمعہ ضرور لاتے تھے. ہر باپ اپنے اولاد کو جمعہ کو پکڑ کے لاتا ہے. 5 سال 6 سال 8 سال کا لڑکا ہے تو پکڑ کے جمعہ میں لاتے ہیں. اب بچپن سے ہم لوگ جمعہ پڑھے رہتے ہیں تو ساری نماز تو چھوڑ سکتے ہیں مگر جمعہ نہیں چھوڑتے. اگر ایسے ہی والد اور والدہ اپنی اولادوں کو 5 وقتہ نماز کی طرف لے آئیں تو وہی نوجوان کبھی پھر نماز نہیں چھوڑے گا. آپ خود تربیت کریں. تو جب آپ شکم میں آئے تو ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خواب میں سرکار آئے اور سرکار نے آ کے فرمایا کہ ابو صالح یہ تیرا نہیں میرا بیٹا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور جس طرح تمام انبیاء کرام میں بے مثال ہوں، ایسے آنے والا یہ میرا بیٹا تمام اولیاء کرام میں بے مثال ہوگا. جیسے میں بے مثال ہوں ویسے اولیاء کرام میں یہ بے مثال ہوگا. پھر آپ کی ولادت ہوئی، المختصر سمجھا رہا ہوں. آپ کی ولادت ہوئی، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں. آپ نے بہت اسٹرگل کیا، بہت محنتیں کی ہیں. 25 سال جنگلوں میں آپ گھومے ہیں، یہ گدے پہ سو کے اور کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں. محلوں میں رہنے والے تصور میں اور خیال میں کیا کیا سوچتے رہتے. یہ شیطانی وسوسہ ہے. میرے یہاں جو بچے رہتے ہیں میں ان کو سمجھاتا رہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی بلندی پر پہنچ جاؤ، کسی بزرگ کی صحبت میں پہنچ جاؤ تو کبھی اس طرح بے خیال اور بے خوف نہیں ہو جانا کہ بس میرا کام ہو گیا. نہیں، ابلیس جنت میں پہنچ کے بھیج دیا گیا، واپس کر دیا گیا. کتنے ایسے واقعات میں بتاؤں کہ آخری وقت تھا، کلمہ نصیب نہیں ہوا، کفر پر خاتمہ ہوا ہے. تو ہمیشہ آپ ڈرتے رہیں، کہیں بھی رہیں، کسی کی صحبت میں رہیں، مگر ہمیشہ ڈرتے رہا کریں. نیکوں کی صحبت اختیار کریں، اچھوں کی. اس پر کل میں تذکرہ کر دوں گا انشاءاللہ تعالی کہ اپنی زندگی میں نیکوں کی صحبت اختیار کریں. جہاں 4 بیٹھے ہوں، کسی کی برائی ہو رہی ہو، فوری دور ہو جائیں. آپ فوراً 10 سیکنڈ بھی نہ لگے آپ کو. دیکھیں یہ برائی شروع کیا، دور ہو جائیں. آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ برائی کر رہا ہے اور آپ سن رہے ہو، مزہ لے رہے ہو، نہیں، یہ غیبت ہے، اور غیبت اللہ تعالیٰ محشر میں بھی معاف نہیں فرمائے گا. یہ بات ذہن میں بالکل بسا لیں. آپ کسی کے تعلق سے کوئی مسئلہ تھا، آپ نے الزام لگا دیا، کوئی بات کہہ دی ایسے آپ نے کہ نہیں یہ فلاں ایسا ہے، آپ کے پاس کوئی شہادت نہیں ہے شرعی، کوئی گواہ نہیں ہے، آپ نے کہہ دیا. الزام لگانے والے کو اللہ تعالیٰ محشر میں معاف نہیں فرمائے گا. آپ اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو کچھ بھی زبان سے آپ بول دیتے ہیں. الزام لگانے والے کو اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا. کب تک جانتے ہیں؟ جب تک کہ جس پر الزام لگایا گیا وہ بندہ معاف نہ کر دے. جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا، آپ لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ روزے رکھیں، دن رات سجدے میں پڑے رہیں، اگر آپ نے کسی پر الزام لگا دیا ہے جھوٹا تو اس وقت تک اللہ معاف نہیں کرے گا آپ کو، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے. کسی کی غیبت کی ہے آپ نے، چغل خوری کی ہے، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا آپ سجدے میں پڑے رہیں. یہاں نہیں کعبہ میں پڑے رہیں، آپ یہاں نہیں غلاف کعبہ سے چمٹ جائیں. آپ سرکار نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. تو کہیں مجلسیں اچھی اختیار کریں، آپ نیکوں کی صحبت اختیار کریں. وہ کیسے لوگ ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کل تبصرہ کریں گے. تو حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو ولایت کا علم کب ہوا کہ آپ ولی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 برس کی عمر میں جب میں مدرسہ پڑھنے جاتا تھا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جب میں مدرسہ جاتا تھا عربی پڑھنے تو ایک غیبی آواز آتی تھی بچوں کے لیے مدرسے میں کہ جگہ دے دو اللہ کا ولی آ رہا ہے. جب آپ کی عمر 10 سال تھی
مدرسے میں جاتے تھے تو مدرسے میں آواز آتی تھی غیب سے کہ بھئی بچوں ہٹ جاؤ، جگہ دے دو، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ آپ دکھتے کیسے تھے، کیسے دکھتے ہیں وہ تھوڑا سا بتاؤں میں آپ کو کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کا حلیہ کیسا تھا، کیسے دکھتے تھے۔ تو جسم نجیف تھا، قد متوسط ہے، رنگ گندمی ہے، آواز بہت بلند تھی آپ کی، آواز اتنی بلند تھی کہ جب آپ بیان فرماتے تھے تو آپ کے مجمع میں 70,000 لوگ رہتے تھے، جب تقریر کرتے تھے تو 70,000 لوگ رہتے تھے۔ آج مسئلہ یہ ہو رہا ہے، میں اس پہ ایک وضاحت بھی تو آپ کی آواز اتنی بلند تھی کہ 70,000 لوگ ایک ساتھ مجمع میں رہتے تھے، مگر جو سامنے سنتا تھا حضور غوث الاعظم کی آواز کو، 70,000 لوگوں کے پیچھے جو بندہ ہے اتنی ہی تیز آواز اس کو بھی جایا کرتی تھی، اتنا بلند آواز تھا حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ داڑھی شریف آپ کی چوڑی تھی، چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت چہرہ ہے آپ کا ماشاءاللہ۔ خیر حضور غوث الاعظم، سر مقدس آپ کا قدرے بڑا تھا، اور بھویں جو ہے ملی ہوئی تھیں، آپ کی بھویں ملی ہوئی تھیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ آپ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو آپ کو جب پہلی مرتبہ مدرسے میں لے جایا گیا ہے تو استاد نے جب کہا کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیے تو آپ 18 پارے پڑھتے چلے گئے تھے، 18 پارے۔ اب یہی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ آپ نیک ہو جاؤ، اگر آپ نیک ہو جاؤ آپ کی اولاد ایٹومیٹک نیک ہو جائے گی۔ 18 پڑھ، استاد نے کہا کہ کیسے یاد ہوا؟ تو کہا میری والدہ کے پیٹ میں جب میں تھا، اور 21ویں صدی میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، اگر آپ نے ریسرچ پیپر پڑھا ہوگا امریکہ کا تو وہ لوگ اب تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ماں کی آواز کو پیٹ میں سنتا ہے، یہ اب تحقیق کر کے کہہ رہے ہیں کہ 21ویں صدی میں، اور حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تصدیق آج کے 1000 سال پہلے ہی کر چکے ہیں۔ پوچھا کہ بھئی کیسے آپ 18 پارے کے حافظ ہو گئے؟ تو کہنے لگے میری والدہ جب میں پیٹ میں تھا تو قرآن پڑھا کرتی تھی، تو جب وہ قرآن پڑھتی تھی تو جب تک میں پیٹ میں تھا وہ 18 پارے پڑھ چکی تھیں، اگر وہ مکمل قرآن پڑھ لیتی تو میں حافظ قرآن بن کے پیدا ہوا ہوتا۔ تو اپنی بیوی کو بھی آپ کہا کریں گھر میں کہ اگر وہ حمل سے ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو درود پاک پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں، نبی کی نعت گنگنایا کریں، تاکہ جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ عاشق رسول ہو جائے گا، عاشق رسول ہو جائے گا۔ بات یہیں پر ختم کرتے ہیں، بس آخری بات وہ یہ کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف پیر صاحب نہیں تھے۔ جب آپ دیکھیں نا کہ بھئی آج تو حالات اللہ خیر فرمائے، اللہ خیر فرمائے، بہت پرفتن دور ہے، پیر کم ہے پیڑا زیادہ ہے، پیڑا درد تکلیف کر، خلیفہ کم ہیں خالی آفت زیادہ ہے، خانقاہیں کم ہیں خواہ مخواہ بہت زیادہ ہے۔ ہمارے یہاں تو مطلب وہ بھلا تو اس طرح وہ کاجو نکال رہا ہے، یہ مٹھائی نکال رہا ہے، یہ بسکٹ نکال رہا ہے، وہ ہوا میں اڑے۔ ہوا میں اگر اڑنے سے کوئی ولی ہو جاتا تو یہ چیل کوے کیا ہوتے بتائیے آپ؟ پانی پہ چلنے سے کوئی ولی ہو جاتا تو مچھلیوں کو آپ کیا کہتے؟ حد ہوتی ہے کسی چیز کی۔ یہ دیکھو وہ شریعت کا پابند ہے کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابند ہے کہ نہیں۔ میرا خیال ہے کہ جوگی جے پال کو اس طرح کے لوگ دیکھے ہوتے تو پتہ نہیں کیا کیا سمجھ بیٹھتے، کہ وہ تو ہوا میں اڑ رہا تھا۔ پھر جو کنوا دجال آئے گا، صحیح بخاری وغیرہ آپ پڑھیں، آپ تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ حیران ہو جاتے ہیں، نہیں یہ تو اللہ کا ولی ہو گیا چاہے وہ نماز پڑھے نہ پڑھے۔ ایک پیمانہ رکھیے اپنی زندگی میں کہ جو حضور کی سنتوں کا مخالف ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ابلیس ہو سکتا ہے، شیطان ہو سکتا ہے، مردود ہو سکتا ہے، ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، اور نہ کوئی جاہل ولی ہو سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں آپ۔ کوئی کبھی بھی زندگی میں کوئی جاہل ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ کنوا دجال آئے گا تو میں نے تو حدیث شریف میں پڑھا ہے کہ وہ آپ کے ماں باپ کو زندہ کر دے گا، یہ سرکار نے فرمایا ہے کہ شیطان دو آئیں گے، وہ آپ کی ماں کی شکل اختیار کر لے گا ایک شیطان، اور ایک باپ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب آپ سمجھو گے ماں باپ کو زندہ کر دیا، ایمان دے بیٹھو گے، اتنا کمزور ایمان آپ کا ہو گیا ہے۔ مضبوط کریں اس کو، سنت کا جو مخالف ہے وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔
جاہل کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ حضور غوث الاعظم اتنے بڑے عالم تھے، اتنے بڑے عالم تھے کہ روزانہ اپنے درس میں 13 علوم پڑھایا کرتے تھے۔ آپ اپنے مدرسے میں 13 علوم 90 سال تک آپ نے پڑھایا ہے، اور اتنے بڑے محدث تھے اور فقیہ تھے کہ آپ حنابلہ کو پڑھیں گے، حنابلہ کو تو پہلے لائن میں جس کا نام آئے گا فقہ حنبلی کے ماننے والوں کو اور ان کے محدثین کو پڑھیں گے، پہلی لائن میں جس کا نام آئے گا وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اتنے بڑے فقیہ اور عالم تھے، 90 سال آپ نے پڑھایا ہے، 90 سال آپ نے پڑھایا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں بس آخری بات وہ یہ کہ صرف آپ محدث اور فقیہ نہیں تھے، بلکہ حالت یہ تھی کہ آپ کا اپنا خود کا مدرسہ تھا۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے شیخ ہیں، آپ نے دیا تھا ان کو، آپ کا اپنا خود کا مدرسہ تھا، اور آپ کے مدرسے سے ہر سال 3000 طلبہ فارغ ہوتے تھے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو عموماً سننے میں نہیں آتی۔ 3000 بچے حضور غوث الاعظم کے مدرسے سے ہر سال فارغ التحصیل ہوتے، اس میں محدث ہوتے تھے، مفکر ہوتے تھے اور مفتی ہوتے تھے، 3000 طلبہ۔ اور ایک راز اور کھولتا ہوں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فاتح بیت المقدس ہیں، جنہوں نے بیت المقدس فتح کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور وہاں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو یہ فاتح بیت المقدس تھے۔ اب یہ فاتح بیت المقدس تو آپ نے نام سنا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے، مگر ان کی جو آرمی تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، اس میں اکثریت حضور غوث الاعظم کے شاگردوں کی تھی۔ جس آرمی کو لے کے انہوں نے فتح کیا تھا بیت المقدس کو، اس آرمی میں اکثریت شاگردوں کی حضور غوث الاعظم کی تھی، اور بقیہ جو بچے تھے وہ جامعہ نظامیہ امام غزالی کے مدرسے کی تھی۔ اور پھر یہی نہیں، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے، یعنی جو مشورہ دیتے تھے کہ اب اس طرح کریں، اب اس طرح کریں، اب اس طرح کریں، تو جو چیف ایڈوائزر تھے ابن قدامہ المقدسی الحنبلی، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر تھے، وہ جانتے ہیں کون ہیں؟ وہ براہ راست حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے چیف ایڈوائزر یہ حضور غوث الاعظم کے خلیفہ اور شاگرد ہیں۔ ٹھیک، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ فیض جو بیت المقدس فتح ہوا تھا، اس میں بھی فیض حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ بات زیادہ وقت کافی ہو گیا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو اولیاء کرام کا مؤدب بنائے اور ان کی